خلافت پہ دے دو، ایسی نظمیں مسلمانوں کی اکثر محفلوں میں لہک لہک کر پڑھی جاتی تھیں۔ 1.14 مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود اپنی انگریز دشمنی کا سہارا لے کر ایک نیک کام ضرور کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے دہلی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ یونیورسٹی قائم کی جس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھا، یعنی مسلمانوں کی اسلامیہ یونیورسٹی۔ محمد علی جوہر انگریز کے دشمن تھے، اس لیے انہوں نے انگریزوں سے کوئی مالی امداد نہیں مانگی اور نہ ہی انگریزوں کی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ جامعہ میں ذریعہ تعلیم ہندوستانی مسلمانوں کی من پسند زبان اردو تھی۔ جامعہ کا خرچ نادار مگر غم خوار مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے جامعہ کی ڈگری کو منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے جامعہ کے گریجویٹ کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی تھی، یعنی جامعہ کے گریجویٹ کے مقدر میں بیکاری لکھی ہوئی تھی۔ یہاں سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم کا بندوبست بھی نہیں تھا، اس کے باوجود جامعہ کو پروفیسر اور طالب علم مل جاتے تھے۔ خلافت اور عدم تعاون کی تحریکیں ختم ہونے کے بعد برطانوی حکمرانوں نے ہندوستانی سیاستدانوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے گفت و شنید شروع کی اور ان سے صلاح و مشورہ کے لیے برطانوی حکومت نے لندن میں مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جس کو گول میز کانفرنس کہا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر کو 1930 کی پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن بلایا گیا۔ برٹش حکومت کے روبرو مولانا نے صاف الفاظ میں کہا، یا تو میرے ملک کو آزادی دو یا مجھ کو دفن ہونے کی جگہ دو۔ لندن میں ہی کانفرنس کے دوران ہی 4 جنوری 1931 کو مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق اس بطل حریت کو بیت المقدس، یروشلم، فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے احاطہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہے، محمد علی ہندی۔ وہ ایک غلام ملک ہندوستان میں پیدا ضرور ہوئے تھے لیکن اس غلام ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کا قائم کردہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اب بھی اسی نام سے قائم ہے۔ جامعہ میں اب سائنس، کمپیوٹر اور انجینئرنگ کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ بھارت سرکار سے منظور شدہ ہے، مالی امداد بھی ملتی ہے، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، جامعہ کے گریجویٹ کو سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے۔ اب اردو کے بجائے ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ 1.15 ہندوستانی مسلمانوں کو معاشی طور پر پسماندہ رکھنے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی کارکردگی۔ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت کے فوراً بعد ہندوستانی مسلمانوں میں سرمایہ داری خیالات کو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک معرکۃ الآراء تحریر سے ایک مزید دھچکا لگا۔ مولانا آزاد نے سودی کاروبار کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار اپنی تصنیف ترجمان القرآن میں کیا، جو 1931 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی، یعنی ابھی مسلمانوں کے دل و دماغ، جسم اور جیب پر خلافت اور ہجرت کے زخم تازہ تھے کہ مولانا آزاد نے متمول مسلمانوں کو، جن میں جاگیردار اور چھوٹے درجہ کے تاجر بھی تھے، سمجھایا کہ سودی کاروبار ہرگز نہ کرنا اور اس طرح سرمایہ داری نظام سے دور ہی رہنا۔ سودی کاروبار کے خلاف مولانا نے صاف لیکن نہایت سخت الفاظ استعمال کیے۔ سود کے متعلق جن واضح الفاظ میں 50 سال پہلے ہندوستانی مسلمان جاگیرداروں اور دوسرے مسلمان متمول لوگوں کو سر سید احمد خان نے سمجھایا تھا کہ کاروباری سود لینے اور سود دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کارخانے کھولنا، سرمایہ داری نظام اختیار کرنا خلاف اسلام نہیں ہے، اتنے ہی صاف الفاظ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستانی مسلمانوں سے کہا، ہرگز سود نہ دینا، ہرگز سود نہ لینا، کبھی سرمایہ دار نہ بننا، کبھی کارخانوں، بینک اور تجارتی اداروں کے مالک نہ بننا، اس لیے کہ یہ سب اسلام میں ناجائز ہے۔ تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔ سر سید احمد خان کے قلم سے سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اب انہی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر مولانا آزاد کے قلم سے ملاحظہ ہو۔ جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ الٹا ان سے سود لیتے ہیں، اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ ان کے آگے آنے والا ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس آدمی کا سا کھڑا ہونا جسے شیطان کے نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی مرگی کا روگی ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا اور کہا،
خرید و فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے قرض دے کر سود لینا، حالانکہ خرید و فروخت کو تو خدا نے حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ دونوں باتیں ایک طرح کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب جس کسی کو اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ سود لینے سے رک گیا، تو جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو چکا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ لیکن جو کوئی باز نہ آیا تو وہ دوزخی گروہ میں سے ہے، ہمیشہ عذاب میں رہنے والا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور یاد رکھو تم ایسے لوگوں کو جو نعمت الہی کے ناس پاس اور نافرمان ہیں اس کی پسندیدگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے کام بھی اچھے ہیں، نیز نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کے پروردگار کے حضور ان کا اجر ہے۔ صفحہ 303۔ اب ان آیات الہی کی تفسیر مولانا آزاد کے قلم سے ملاحظہ ہو۔ نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشوونما نہ پا سکتی تھی اگر اس کا حکم دیتے ہوئے ان باتوں سے بھی روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک اس کی ضد ہیں۔ پس انفاق فی سبیل اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سود کی ممانعت بھی کر دی گئی، جو دنیا کی تمام قوموں کی طرح عرب میں بھی رائج تھا۔ صفحہ 303۔ اسلام کے معاشی نظام کی تعریف مولانا نے ان الفاظ میں کی: دین حق انسان میں باہمی محبت و ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے خیرات کا حکم دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کرے اور اس کی احتیاج کو اپنی احتیاج سمجھے، لیکن سود خوری کی ذہنیت بالکل اس کی ضد ہے۔ سود خور ایک انسان کو حاجت مند دیکھتا ہے تو اس کی مدد کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی احتیاج اور بے بسی سے اپنا کام نکال لے اور اس کی محتاجی کو اپنی دولت مندی کا ذریعہ بنا دے۔ خود غرضی کا یہ جذبہ اگر بے روک بڑھتا رہے تو پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان میں انسانی ہمدردی کی بو باس تک باقی نہیں رہتی، ایک بے رحم اور بے پناہ درندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن نے اسی حالت کو مرغی کے مرض سے تشبیہ دی ہے، جسے عربی میں شیطان کے مس سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی زرپرستی کے جوش سے تمام انسانی احساسات فنا ہو جاتے ہیں اور انسان پیسے کے پیچھے پاگل ہو کر رہ جاتا ہے۔ صفحہ 303۔ یہ لکھنے کے بعد کاش کہ مولانا آزاد اپنی تحریر میں ان درد مند مسلمانوں کے نام اور پتے بھی لکھ دیتے جو باہمی ہمدردی اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، تاکہ ضرورت مند مسلمان ان دولت مند مومنوں سے قرض حسنہ یعنی بلا سود ادھار لے کر اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان آیات کی تفسیر میں آگے چل کر مولانا آزاد سود اور سرمایہ داری نظام کو ان واضح الفاظ میں غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ وہ بری سود کا طریقہ سرمایہ داری کی راہوں کو کھولتا اور بڑھاتا ہے، اور اسلام کا رخ اس کے خلاف ہے، وہ دولت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ دین حق کا مقصد یہ ہے کہ سود کو مٹا دے، خیرات کے جذبے کو ترقی دے۔ اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے تو سوسائٹی کا کوئی فرد محتاج و مفلس ہو ہی نہیں سکتا۔ صفحہ 303۔ مولانا آزاد نے سود کی ممانعت پر صرف سورہ بقرہ میں چند آیتوں کی تفسیر پر اکتفا نہیں کیا۔ مولانا نے آل عمران کی چیدہ آیتوں کی تفسیر میں بھی مسلمانوں کو سودی کاروبار سے یعنی سرمایہ کاری سے دور رہنے کی تلقین کی۔ یاد رہے آل عمران مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست کے بعد نازل ہوئی تھی۔ مولانا آزاد کی قلم سے آل عمران کی آیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو: مسلمانوں، سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو، جو قرض کی اصل رقم میں مل کر دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور دیکھو اس آگ کے عذاب سے ڈرو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ۔ صفحہ 338 تا 339۔ مولانا آزاد نے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا: علاوہ بری جنگ احد کی شکست کا اصلی سبب یہی تھا کہ نظم و اطاعت یعنی ڈسپلن کی روح پوری طرح پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اب ایسی بات پر زور دیا جائے جس کی فوری تعمیل اطاعت اور فرما برداری کی پوری آزمائش ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آزمائش سود کی ممانعت سے زیادہ کسی اور بات میں نہیں ہو سکتی۔ سود کی حرمت یعنی ممانعت سے قرض خواہوں کو ایسی بات چھوڑ دینی پڑتی تھی جسے صدیوں سے اپنا جائز حق سمجھتے آئے تھے اور ان کے مال و دولت کی افزائش کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔
صفحہ 338 تا 339۔ سود کی ممانعت پر قرآن کریم میں تیسری اور آخری دفعہ سورہ نساء میں زور دیا گیا ہے، لیکن یہاں صرف یہودیوں کو سود لینے کی ممانعت کا ذکر ہے جو ممانعت کے باوجود سود لیتے رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے مولانا آزاد نے ان آیات کی تفسیر لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، صرف ترجمہ لکھ دیا۔ صفحہ 402۔ ہندوستان کے ہندو اور پارسی ملز مالک جو ہندوستان میں سرمایہ داری کے میدان میں اپنی اجارہ داری مضبوط تر کیے جا رہے تھے، مولانا آزاد سے بہتر وکیل نہیں لا سکتے تھے کہ مسلمانوں کے ایک عالم نے خود اپنے طور سے مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ تم ہرگز سرمایہ کاری کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ سرمایہ کاری اور سرمایہ داری تو صرف ہندوؤں، پارسیوں، عیسائیوں اور سکھوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جب مولانا آزاد نے یہ تفسیر لکھی، اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اپنے رسالے الحلال اور البلاغ اور دوسری متعدد تصنیفات کی وجہ سے ان کو شہرت اور عزت مل چکی تھی۔ مسلمان ہند ان کی رائے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اپنی بالغ نظری کے باوجود مولانا آزاد نے اپنے نادار مسلمان بھائیوں کو یہ الٹا سبق دیا جو ان کو مزید کئی برسوں تک مفلوک الحال رکھنے چلا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اور خصوصاً بنگالی مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور کلچرل زبوں حالی کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں تھی۔ کلکتہ یونیورسٹی ہندوستان کی پہلی یونیورسٹی ضرور تھی، لیکن اس جدید یونیورسٹی میں مسلمان نہ طالب علم تھے اور نہ پروفیسر۔ بمبئی کے بعد کلکتہ سرمایہ داری یعنی کارخانوں اور بینکوں کا دوسرا بڑا مرکز تھا۔ اگر بمبئی کے کارخانے سوتی کپڑا تیار کرتے تھے تو کلکتہ کے کارخانے پٹسن کی مصنوعات تیار کرتے تھے۔ بمبئی میں اکا دکا شیعہ مسلمان بڑے تاجر ضرور تھے، لیکن کلکتہ میں بڑی تجارت اور کارخانے 100% غیر مسلموں کی ملکیت میں تھے۔ مسلمان صرف کسان، دہقان اور مفلوک الحال مزدور اور شہروں کے رہنے والے غریب لوگ تھے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ 123 سال پہلے شاہ عبدالعزیز نے اور 50 سال پہلے سر سید احمد خان نے جب ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں میں بھی کارخانوں کے مالک نمودار ہوں، تو انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر اس طرح لکھی کہ اس تفسیر کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی زبوں حالی میں کچھ کمی ہو سکے۔ ان دو اکابرین کے برعکس مولانا آزاد کی غلط سوچ کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی رغبت سرمایہ کاری کی طرف نہ ہو سکی۔ 1.16 مولانا ابوالعلا مودودی اور مسئلہ سود۔ سود کے خلاف مولانا ابوالعلا مودودی 1902 تا 1979 نے بھی پرزور گل افشانی کی۔ گو تاریخی اعتبار سے مولانا دیر سے آئے۔ مولانا مودودی کی تصنیف تحفیم القرآن یعنی قرآن کریم کی تفسیر کی تحریر قرارداد پاکستان کے 2 سال بعد 1942 میں شروع کی گئی اور پاکستان بننے کے 2 سال بعد ستمبر 1949 میں مکمل ہوئی۔ یعنی تفہیم القرآن کی تحریر اس وقت شروع ہوئی جب مسلمانان ہند کے اعلیٰ طبقوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی سرمایہ کاری کے لیے سود لیں گے اور سود دیں گے، بینک کھولیں گے، کارخانوں کے مالک بنیں گے اور ایسا کرنے کے لیے ایک نئی مملکت پاکستان قائم کریں گے۔ یاد رہے پاکستان ریزولوشن 1940 میں منظور کیا گیا تھا اور یہ تفسیر اس وقت مکمل ہوئی جب مسلمانوں نے پاکستان بنا کر اپنے اس فیصلے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم مولانا کی اس تصنیف کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی انتقال کے بعد بھی پاکستانی حکمرانوں کے منظور نظر رہے اور مولانا کی دیکھا دیکھی پاکستان کے بیشتر عالم دین آج بھی مومنوں کو سودی کاروبار سے دور رکھنے کے نفع بخش دھندے میں مصروف ہیں۔ سورہ بقرہ کی چیدہ آیات کا جن میں سود لینے کی ممانعت ہے، ترجمہ اور تفسیر ہم سر سید اور مولانا آزاد کے قلم سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ یہاں ہم انہی آیات کی مولانا مودودی کی تفسیر کی صرف ابتدا پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو مولانا مودودی نے 5 صفحوں پر پھیلائی ہے۔ ملاحظہ ہو ابتدائی پیراگراف۔ اہل عرب دیوان آدمی کو مجنوں یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو۔
یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ صفحہ 211، 212، 213، 214۔ 1.17 علامہ اقبال کی تعلیمات کا مسلم معاشرے پر اثر۔ مذہب اسلام کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں کو سرمایہ داری نظام سے دور رکھنے کے لیے علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال 1877 تا 1938 نے جو کردار ادا کیا وہ خصوصی توجہ کا محتاج ہے۔ گو علامہ نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر کا سہارا نہیں لیا اور خلافت اور ہجرت سے بھی دور رہے، لیکن ایک ہر دل عزیز شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اردو نظم میں وہ بات کہی جو نہایت مؤثر ثابت ہوئی، اور امیر مسلمان، نواب اور جاگیردار علامہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی خواہش کو کم از کم 20 سال تک دبائے رکھے۔ 1920 تا 1930 کی دہائی میں اور خلافت کے فوراً بعد علامہ کو مسلمان جاگیرداروں اور والیان ریاست کے ہاں خصوصی پذیرائی اور اثر و رسوخ حاصل رہا۔ اقبال اردو اور فارسی زبان کے ممتاز شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل، سیاستدان، انگریزوں کے وفادار اور ہندوستان کے کم از کم 2 والیان ریاست بھوپال اور حیدرآباد دکن کے وظیفہ خوار بھی تھے۔ اقبال 1908 میں لندن سے بیرسٹر اور ایک جرمن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہو کر واپس لاہور پہنچے۔ وکالت، سیاست اور شاعری میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ انہوں نے سیاست اور شاعری میں رجعت پسندی اور سخت گیر اسلامی نظریات کی نمائندگی کی۔ 1911 میں علامہ نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں اپنی ایک طویل نظم شکوہ سنائی۔ انجمن حمایت اسلام پنجاب میں جاگیرداروں کا قائم کردہ ایک خیراتی ادارہ تھا جس کی غرض و غایت جدید تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ اس نظم میں خدا سے مخاطب ہو کر علامہ نے سوال کیا، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روئے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ اب یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ جس سال 1911 نوجوان اقبال نے یہ نظم سنائی، اقبال کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ اسی سال ایک پارسی ملز مالک نے برٹش انڈیا میں پہلا سٹیل ملز ٹاٹا آئرن اینڈ سٹیل ملز بھی قائم کر دیا۔ یہ سٹیل ملز جبل پور، سینٹرل انڈیا میں قائم ہوا، جو بھوپال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی مصنوعات یعنی سٹیل کی فروخت کے لیے مسلمان تاجروں کو ایجنسی بھی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے کہ تجارت کے لیے بھی سرمایہ درکار ہوتا ہے جو بینکوں سے یا پرائیویٹ مہاجنوں سے بآسانی مل سکتا تھا، بشرط یہ کہ مسلمان عمرہ سودی کاروبار قبول کر کے اور تجارت کے اصولوں سے واقفیت رکھتے اور یہ خوف دلوں سے نکال چکے ہوتے کہ سرمایہ کاری سے ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اقبال کا خدا سے شکوہ ہندوستان کے مسلمان جاگیرداروں اور ان کے شہروں میں رہنے والی غربت زدہ اولاد کی اپنے پڑوسی ہندوؤں، پارسیوں اور سکھوں کے مقابلے میں غربت اور ناداری پر ایک سیدھا سادہ سا استفسار تھا۔ اقبال سے پہلے کسی مسلمان شاعر یا عالم نے خدا سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ اس غربت کی تفصیل ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ وہ سوال تھا، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ نظم شکوہ اردو کی روایتی کلاسیکی نظم کے انداز میں لکھی گئی تھی جو ہندوستان کے طول و عرض میں نہایت ذوق و شوق سے پڑھی گئی، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے دلی جذبات کی عکاسی کے علاوہ دنیاوی مسائل کو اٹھایا گیا تھا۔ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے اس سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ اب تجارت و صنعت کی طرف آؤ، یعنی بینک کھولو، بیمہ کمپنیاں قائم کرو، صنعتیں لگاؤ، تجارت اور سمندری جہاز راں کمپنیوں میں حصہ دار بنو۔
غرض یہ کہ سرمایہ کاری کرو۔ سود لینے دینے اور سرمایہ دار بننے کے لیے شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ اور سر سید کی تفسیر القرآن پہلے سے موجود ہیں، اور سرمایہ کاری کے لیے سود کو اور سرمایہ داری نظام کو حلال قرار دینے کے لیے اور بہت سے مسلمان علماء بخوشی نئے فتاویٰ صادر کر دیں گے، کیونکہ وہ اور ان کی اولاد در اولاد بھی اس خوشحالی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ برائے خدا ہندوستانی سرمایہ داروں کی صف میں جاؤ اور مسلمان رہتے ہوئے اس فانی دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارو۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں کے اس انتہائی اہم مسئلے کا خود علامہ اقبال کیا حل تجویز کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔